بھلا یہ رانی کون ہے جو فہم و فراست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور مرد جن کے کارناموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہادر صحابیہ کون ہے جسے اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب ہیں۔ غزوہ احد میں یہ خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر کمان درست کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ غزوہ احد میں جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں صرف چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ چکے ہیں، اس نے دیکھا ایک مسلح دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، تو گھبراہٹ میں پانی کا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور اس شیرنی کی طرح جھپٹی جیسے اس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شکست خوردہ صحابی کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی نیزے سے دشمن کے چہروں کو چھلنی کرتے ہوئی آگے بڑھیں اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں، مسلمانوں تم پر صد افسوس ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نہ دیکھ لیں جسے دشمن بری طرح مسل کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے سے فرمایا، زبیر ان کو روکو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ماں سے کہا، امی جان رک جائیے۔ وہ بولی، مجھ سے دور ہٹ جا۔ بیٹے نے عرض کی، امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ واپس آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا راستہ نہ روک، انہیں جانے دیں۔ اب جنگ ختم ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھی، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، ان کا جگر نکال لیا گیا تھا۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان یہ سب اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خندق میں بھی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کسی غزہ پر روانگی کا اعلان کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعہ میں کرتے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلم خواتین اور بچے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کیا گیا جو کہ انہیں ان کے اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں بچوں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتی ہیں، ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے میں مرد موجود ہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یا نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال حاضر دماغی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑی اور مضبوط لاٹھی ہاتھ میں لیے قلعے کی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اس یہودی کے آنے کا انتظار کیا۔ وہ جاسوس جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس پر وار کر دیا۔ بے در پہ لاٹھی کے وار سے وہ یہودی چکرا کر زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا اور چھری سے اس کا سر کاٹ کر قلعے کے اوپر سے پھینکا۔ یہودی جاسوس کا کٹا ہوا سر جب اس کے باقی ساتھیوں کو ملا تو وہ گھبرائے اور انہیں یقین ہوا کہ قلعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مرد کو مامور فرمایا ہے۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑ گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی اور عظیم خاتون تھیں جنہوں نے جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درخشاں پہلو، صفحہ نمبر 388 سے 394۔ سبسکرائب پلیز۔